جا سکتی، ابا جان آپ لاش کے قریب نہیں جا سکتی ہیں۔ حضرت صفیہ سمجھ گئیں یہ معاملہ کچھ الٹا سیدھا ہے، ضرور میرے بھائی کے ساتھ کچھ غلط سلوک کیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اللہ کے نبی نے جب ان کو دیکھا تو اپنے آنسوؤں کو ضبط نہ کر سکے، چہرے کو آپ نے پھیرا۔ حضرت صفیہ نے کہا کہ میں بہادر بھائی کی بہن ہوں، آپ مجھے اپنے بھائی کی لاش دیکھنے دیں، انشاءاللہ مجھے آپ ثابت قدم پائیں گے، میں اپنے آنکھوں سے اپنے بہادر بھائی کی شہادت پر آنسو بھی نہیں بہاؤں گی، لیکن کم از کم مجھے اپنے بھائی کی لاش دیکھنے دو۔ نبی علیہ السلام نے جب اپنی پھوپھی کا یہ انداز بیان دیکھا تو سامنے سے ہٹ گئے۔ حضرت صفیہ جب لاش کے پاس آئیں اور بھائی کی لاش کو جگہ جگہ سے کٹا ہوا اور جسم کے ٹکڑے کو پھٹا ہوا دیکھا، بکھرا ہوا دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صفیہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پھوپھی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کے آپ بھی زاروں کے تار رو پڑے۔ کتنا صبر ہوتا، کتنا صبر ہوتا۔ پھر جب لاشوں کو کفنایا گیا تو حضرت حمزہ ابن عبد المطلب، یہ وہ صحابی تھے جنہیں سید الشہداء کا خطاب اللہ کے نبی نے دیا تھا، اور پتہ ہے یہ وہ صحابی تھے جن کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر کے ان کو مانگا تھا کہ اللہ مجھے حمزہ کو دے دے یا عمرو بن دونوں عمر میں سے ایک عمر دے دے۔ اور حضرت حمزہ مسلمان بھی عجیب و غریب انداز سے بھی بڑے بہادر۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن جدعان کی لونڈی نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام خانہ کعبہ میں ہے، ابو جہل آیا اور اس نے ایک پتھر کھینچ کے نبی علیہ السلام کے سر پہ دے مارا۔ اللہ کے نبی کہ سر مبارک سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا، لیکن مجبور کیا کر سکتے، اللہ کے نبی نے صبر کیا۔ لیکن اس کنیز نے، اس لونڈی نے اس منظر کو دیکھا تھا۔ حضرت حمزہ شکار کھیلنے اکثر صحرا میں نکل جاتے، چنانچہ جب شکار کھیل کر کے واپس آئے تو عبداللہ ابن جدعان کی لونڈی، اس نے فوری طور پر حمزہ کو کہا تم کو معلوم ہے کہ آج کیا واقعہ ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے یتیم بھتیجے کو ابو جہل نے پتھر سے مارا ہے جہاں سے خون نکل پڑا۔ حضرت حمزہ نے جب یہ کہا میرے بھتیجے کو اس نے مارا، حالانکہ وہ کافر تھے، وہ بھی جانتے تھے جس دین کی طرف مخالف تھے، اس دین کے جس دین کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ حضرت حمزہ برداشت نہ کر سکے اور سیدھا نیزے سے لے کر کے گئے اور خانہ کعبہ میں پہنچے۔ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا اور بہت بھدی گالی دی اور بڑی بری گالی دی، او بدبودار چوتڑ والے، اس طرح کا خطاب کیا۔ کہا میرے ہوتے ہوئے میرے بھتیجے کو تو نے مارا، اور ایسا کھینچ کے نیزہ مارا کہ جس طرح خون کا فوارہ نبی علیہ السلام سے چھوٹا تھا ایسے ہی اس کے سر سے چھوٹ پڑا، اور کہا تجھے نہیں معلوم کہ میرے بھتیجے کو تو مارا جبکہ میں بھی اس کے دین پر ہوں، میں بھی مسلمان ہوں۔ اللہ حالانکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن بے ساختہ۔ اور آئندہ میرے نبی کی طرف ٹیڑھی آنکھ کر کے، میرے بھتیجے کی طرف ٹیڑھی آنکھ کر کے بھی نہ دیکھنا، یہ نہ سوچنا کہ اس کا کوئی بھی نہیں۔ چنانچہ رات بھر اسی کشمکش میں گزرا کہ کیسے یہ بات میری زبان سے نکل گئی کہ میں اس کے دین پر ہوں جبکہ میں محمد کے دین پر نہیں ہوں۔ چنانچہ اسی کشمکش میں نیند نہ آئی، صبح بھتیجے کے پاس پہنچے اور کہنے لگے بھتیجے تو جو دین پیش کرتا ہے مجھے بھی بتا۔ نبی علیہ السلام نے چچا کے سامنے دین توحید پیش کیا۔ چچا نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو سچا رسول ہے۔ یہ سید الشہداء کا خطاب پانے والے حضرت امیر حمزہ، کفن دیا جا رہا ہے، نبی کے سگے چچا ہیں، کفن دیا جا رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی پرانی چادر تھی، اگر اس سے سر ڈھانپا جاتا تو پیر ننگے ہو جاتے، اور اگر پیر ڈھانپا جاتا تو سر ننگے ہو جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میرے چچا کا سر ڈھانک دو، میرے چچا کا سر ڈھانک دو اور پاؤں پر مدینے کے گھاس ڈال دو۔ یہ وہ لوگ تھے، اور اسی حالت میں حضرت حمزہ حضرت عبداللہ کے ساتھ دونوں کو ایک قبر کے اندر احد کے میدان میں اتارا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ کو ایک غزوہ حنین کا بڑا ہی دلدوز اور بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ بتاؤں نبوت کا، اور میں اپنی بات زیادہ طویل نہیں کرنا چاہ رہا، وقت بھی بڑھ رہا ہے
اور میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ کیا کیا بیان کریں اور کیا کیا میں. غزوہ حنین آپ کو پتا ہے، فتح مکہ کے سال یہ غزوہ ہوا، اور یہ وہ غزوہ تھا حنین کے لوگوں نے جس میں مسلمانوں کو بظاہر شکست دی تھی. مسلمانوں نے اپنی کثرت پر گھمنڈ کیا تھا، اور قرآن میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نے اپنی کثرت پر اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں ڈال دیا تو وہ فتح شکست میں تبدیل کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی منظر بدلا، لیکن پھر مسلمانوں کو فتح ہوئی. اور یہ غزوہ حنین، اس میں بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا. چنانچہ 24,000 اونٹ آئے تھے مال غنیمت میں. کتنے؟ 24,000 اونٹ مسلمانوں کو ملے تھے. 40,000 بکریاں ملی تھیں، 4,000 اوقیہ چاندی ملی تھی، اور 6,000 عورتیں گرفتار ہو کر کے آئی تھیں، اور بچے ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور دوسری جنس جو کھانے پینے کے غلے اور تھی بوریوں کی بوریاں موجود تھیں. دشمن جب میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تو اسلامی فوج نے ان تمام کو قید کرنا شروع کیا. چنانچہ ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک رضائی بہن بھی گرفتار ہو کر کے آئیں. ذرا واقعہ سنو. یہ رضائی بہن بھی گرفتار حضرت اما حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی، جنہوں نے دودھ پلایا تھا. ان کا نام تھا شیمہ بنت حارث. حضرت شیمہ بنت حارث جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی کون تھی؟ بیٹی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ نے انہیں بھی گرفتار کیا. ان کو کیا معلوم یہ کون ہے؟ جب صحابہ نے ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے کہا تم کو نہیں معلوم میں کون ہوں؟ صحابہ نے کہا ہمیں نہیں معلوم تم کون ہو. دشمن کی فوج میں دشمن کی طرف سے تم آئی ہو، ہم نے تم کو گرفتار کیا. کہا میں تمہارے نبی محمد کی بہن ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں. لوگوں نے کہا کیا ثبوت ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن؟ کہنے لگے مجھے لے کے چلو نبی کے پاس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں، کہنے لگی میں آپ کی رضائی بہن ہوں، میرا نام شیبہ. اللہ کے نبی نے کہا میں نہیں پہچانتا تم کون ہو. انہوں نے کہا حضور آپ کو نہیں معلوم، آپ بہت چھوٹے تھے، آپ بہت بچے تھے، میں آپ کو گودوں میں کھلاتی تھی. یہ بچپنوں کے بچھڑے ہوئے جو معاملات ہوتے ہیں بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں. کہا میں بچپن میں آپ کو کھلاتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے تم کھلاتی تھی، کوئی نشانی ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگی اللہ کے نبی ایک نشانی ہے. کہنے لگی کیا؟ کہا ایک دفعہ یہ دیکھو میرا کندھا دیکھو، میں آپ کو لی ہوئی تھی، آپ نے میرے کندھے پہ دانت کاٹا تھا جس کے نشان اب بھی باقی. حضرت شیمہ کی زبان سے یہ الفاظ سننے تھے کہ نبی علیہ السلام فرط محبت سے رونے لگے. اور کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر اتاری اور کہا میری بہن یہاں بیٹھ جا. زمین پر بچھا دی اور کہا میری بہن اس چادر پہ بیٹھو، اس چادر پہ بیٹھو، اور اگر میرے پاس رہنا چاہو چلو مدینہ چلو، میں تمہاری عزت کروں گا، تمہاری تکریم کروں گا، میرے پاس چلو، مجھے خوشی ہوگی. اور اگر اپنی قوم کے